عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اندر تقویٰ نہ ہو. یہ تقویٰ پیدا گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں آپ. ہاں کر سکتی ہے جب اسلامی حکومت ہو. اپنے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے یہ سارے ادارے تقویٰ پیدا کرنے والے ادارے بن جائیں تو کر سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ ایجوکیشن. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے, اس طرح کے پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے وقت چاہیے, اس طرح کے پروڈیوسر چاہیے, اس طرح کے تخلیق کار چاہیے. پورا نظام تعلیم بنانا پڑے گا اس جو تقویٰ پر استوار ہو. وہ ایک دن میں بن جائے گا؟ وہ ٹائم لے گا. لہذا ایک معتدل بے تعداد عوام کی پہلے تیار کرنی ہوگی, عام لوگوں کو محنت کر کے کہ جو اس نظام کو قبول کرنے والے ہوں. پھر وہ نظام قائم کر کے تو اس کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ناانصافی کی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا ایک کام آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی طرف قدم اٹھاؤ, آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کرو, آپ اس کے لیے ضروری اقدامات کرنا شروع کرو, اس کا اعلان کرو کہ اب ہمارا رخ اس طرف ہوگا. یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے. لیکن ہم سمجھیں کہ بس ایک صبح کو اٹھیں اور اسلام غالب ہو, یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہ کل اگر انقلاب بھی آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی عبوری دور لازمن ہوگا. یہ بات جب ہم کہتے تھے تو ہوائی بات لگتی تھی. اب طالبان آ گئے تو انہوں نے عبوری حکومت ہی بنائی ہے نا. یہ عملی بات ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عبوری حکومت پہلے قائم ہوگی پھر حقیقی حکومت قائم ہوگی. قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں. یہ عملی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان کو سمجھانے کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اب ہمارے معاشرے میں جانی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک میں اس کے لیے ہم اظہار کر سکیں, ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو یہ رائے عامہ بنا رہے ہیں, جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, جو اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں, اور جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کبھی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اس ملک میں اسلام لانے کے لیے یہ جد و جہد کریں. اب آ جائیں آخری بات کی طرف. آخری بات یہ ہے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بھی وہی تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر, کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی امریکہ کی, کسی انڈیا کی, یا دنیا کی طاقتوں کی ہمارے اوپر چڑھائی ہو جائے, ہمیں بھی وہ دن دیکھنے پڑ جائیں کہ جو افغانیوں نے دیکھیں. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے, لیٹ جانا ہے, یو ٹرن لے لینا ہے؟ تو میری بات کا یہ حصہ یاد رکھیے, ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے. برے سے برے حالات میں بھی یہ امید رکھنی ہے کہ اس خطے سے اللہ کے دین کے غلبے کا آغاز ہونا ہے. لہذا جب تک جان ہے, جب تک یہ آس رہنی چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد ہوتی رہنی چاہیے. حضرت بلال جب گھسیٹے جا رہے تھے زمین کے اوپر, سنگلاخ پتھریلی زمین پر, اور ایسا تشدد تھا کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, لیکن زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ احدن احد احدن احد احدن احد. تو برے سے برے حالات میں بھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا ہے, اپنی امید کو نہیں توڑنا ہے, اس پہ قائم و دائم رہنا ہے. اور یہ اگر ہونا ہے تو اب زیادہ دور نہیں ہے, یہ 1-2 سال کا معاملہ ہے ہمارے, اور اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے, کیونکہ آخری زمانے میں تجزیے پیچھے رہ رہے ہیں اور رفتار وقت کی تیز ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس سے جلدی ہو جائے. اللہ سے ہماری دعا اچھے سے اچھے کی ہے, برے سے برے کے لیے تیار رہیے, اور اپنی محنت کے لیے جو ہے اللہ سے دعا مانگیے کہ ہم کر سکیں. استقامت اللہ عطا فرمائے, ہم بھی یو ٹرنیے نہ ہو جائیں. اللہ اس کی ہمیں توفیق فرمائے. میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.